لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا والي من نور واحد. صلوات على محمد وعلى محمد. حاضرین، سب سے پہلے تو میں اس نہایت ہی کامیاب جشن مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یقیناً دیکھیں، بہت بہترین اشعار اور بہت اچھی باتیں اور بڑے اچھے پیغامات آپ سب نے سنے. اور سچائی یہ ہے کہ ظاہر سی بات جشن مولود کعبہ ہے اور مولا کائنات کی آمد کے حوالے سے جشن ہے. حالانکہ مصرع ولایت کے حوالے سے تھا، تو زیادہ باتیں نہیں کرنا مقصود ہے، صرف دعائیہ باتیں تھوڑی سی کرنی ہے مجھے. اتنے سارے پیغامات کے ساتھ ساتھ جو بار بار ہمارے انیس بھائی کہہ رہے تھے کہ جس علی کی بلندی کی ہم سب قائل ہیں، اس کے کردار کو اپنے اندر کیوں پیدا نہیں کرتے، یہ بہرحال ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. ہماری فطرت میں دیکھیں، کہتے ہیں قدرت نے ہر انسان کی فطرت میں طلب کمال رکھا ہے کہ وہ کمال کا طلبگار ہوتا ہے، ترقی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے. اور اگر میں اسے محفل کے ماحول کے حوالے سے کہوں، ہر آدمی تعریف چاہتا ہے، ہر مصرعے پہ تعریف چاہتا ہے، ہر مصرع جو ہے وہ ہر لفظ پہ تعریف چاہتا ہے. تو یہ چاہت جو ہوتی ہے انسان کی، وہ خود طلب کمال کی چاہت ہے، یعنی ہم بہتر سے بہتر ہوں. تو یہ چاہت کوئی عیب نہیں ہے، فرق اتنا ہے اگر یہ چاہت رشک کے ساتھ ہے تو قابل تعریف ہے، اگر یہ چاہت حسد کے ساتھ ہے تو قابل مذمت ہے. چاہت تو اچھی بری چیز ہے، اگر حسد کے ساتھ ہے قابل مذمت ہے، رشک کے ساتھ ہے قابل تعریف ہے. تو خدا سب کو کامیاب کرے، سب بلند ہوں، سب ترقی حاصل کریں. مگر سوال یہی ہے کہ جب ہر شے میں ہمیں اچھے سے اچھا پسند ہے، بہتر سے بہتر ہم چاہتے ہیں، شعر اچھا ہو، تقریر اچھی ہو، جملے اچھے ہوں، الفاظ اچھے ہوں، بیان اچھا ہو، اور سب چیزیں اچھی سے اچھی ہوں، تو پھر کردار اچھا کیوں نہ ہو؟ پھر کردار اچھا کیوں نہ ہو؟ پھر اخلاق اچھا کیوں نہ ہو؟ پھر ہماری پہچان ایک اچھے کردار کے اعتبار سے کیوں نہ ہو؟ اور جب اچھا کردار اور اچھا اخلاق تلاش کرنے کے لیے ہم چلیں تو کس کے آ جائیں؟ کس در پہ جائیں کہ جہاں سب سے اچھا اخلاق ملے، جہاں سب سے اچھا کردار ملے، سب سے اچھا علم ملے؟ کہاں جائیں؟ کوئی در ہے؟ کوئی گھر ہے؟ اب اگر میں بات کروں تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے. ابھی بہادر صاحب علم کی ساری باتیں کر رہے تھے، پورے علم کی باتیں ہو رہی تھی، تو علی باب شہر علم کے دروازہ علی ہیں. میں نے حدیث پڑھی، بڑی مشہور سی حدیث ہے رسول اسلام کی: انا وعلی من نور واحد. میں علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اور چند باتیں کریں، ہم اور میں اور علی ایک ہی نور کے ہیں. یہ ایک ہی نور سے مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں، بڑی تفصیلی گفتگو کی چانسز ہیں اس کے اندر. اور میں صرف ایک بات کہوں، یہ پورے عالم اسلام نے متفقہ طور پر قبول کر لیا ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے. توجہ، پورے عالم اسلام نے متفقہ طور پر قبول، علی جیسا کوئی نہیں ہے. تو علی جیسا کوئی نہیں ہے تو جو انا و علی من نور واحد، نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، متفقہ بات ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ نبی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ محسوس کریں، کیونکہ بہرحال خانہ کعبہ میں آمد کی بات ہے، اور شاید میں کسی محفل میں کہا تھا کہ جس وقت مولا کائنات کی آمد کا مسئلہ ہوا تو تاریخ نے لکھا کہ آپ کی مادر گرامی چلی، گھر سے نکلی، اور جس وقت میں خاتون گھر سے نہیں نکلتی، ایک خاتون کا اپنے بیت الشرف سے باہر نکلنا اور کہیں اور نہ جا کر کے سیدھے کعبے کی طرف بڑھ جانا، ہر بڑھتا ہوا قدم اپنے آپ میں کچھ کہہ رہا تھا. اور اگر منظر محسوس کریں آپ، ہر قدم بڑھتا ہوا کچھ اپنے آپ میں کہہ رہا ہے، اور خانہ کعبہ سے قریب پہنچ کر کے
دستور زمانہ یہ ہے کہ کسی گھر میں در سے جایا جاتا ہے. یہ خاتون عجیب ہے جو در کی طرف گئی نہیں. اچھا ایک بات کہوں شاید پہنچا سکوں. در یہ ہے اس دیوار میں سامنے والی دیوار پر تو پہلو کی دیوار سے آ جاتی, بغل سے اس طرف سے آتی. ایسا بھی نہیں ہوا, بالکل پیچھے کی سائڈ سے, میں کہوں شاید بالکل مخالف طرف سے. نہیں میری بات شاید نہیں پہنچی. جس در سے بت پرست آتے تھے اس کے بالکل مخالف جہت سے ماں نے قریب دیوار کعبہ پہنچ کر کے شاید خانہ کعبہ میں رہنے والے بتوں کو پیغام دے دیا, اب تمہارے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں, اب تمہارے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اب عجیب کیفیت میں شاید عرض کر سکوں. اور یہ آنے والی خاتون نے آنے کے بعد اپنے معبود سے گفتگو کی, کچھ باتیں کی, اور باتیں کرنے کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کرتے کرتے ایک خاتون کہتی ہے, مالک میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کا واسطہ, میرے شکم میں جو بچہ ہے اس کا واسطہ میری مشکلیں آسان کر دے. آپ نے بڑے اطمینان سے سن لیا. عجب ماں ہے. اچھا پہلی بار تو ماں نہیں بنی ہے, اس سے پہلے 3 بیٹے اور آئے ہیں. اب تک تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کسی بیٹے کی آمد پہ اس ماں نے اپنے شکم کے بچے کا واسطہ دیا ہو, یا ایسی کوئی تاریخ ماضی کی بھی نہیں تھی کہ مائیں اپنے شکم میں رہنے والے بچوں کا واسطہ اللہ کو دیتی ہوں. عجب ماں ہے, عجب عرفان کی منزل ہے, عجب کیفیت ہے. ماں دیوار کعبہ سے قریب کھڑی ہو کر کے, میں نے کہا بالکل مخالف جہت پہ کھڑے ہو کر کے, اس آنے والے بچے کا واسطہ دے کر کے آنے سے پہلے بتا رہی ہے یہ آنے والا وسیلہ ہے دعاؤں کو پورا کرانے کا, اسے معمولی بچہ مت سمجھ لینا. اور عجیب کیفیت ہے کہ اس واسطے کو دینا ہی تھا کہ دیوار میں در بن گیا. آپ سے ماشاءاللہ بڑا بہتر ناف نظم کیا اس چیز کو, کیسے کیسے وہ شک ہوئی دیواریں کیا ہوا. اس خود اپنے آپ میں سوچنے کی بات صرف اتنی سی ہے. دیوار میں در بن گیا, شہزادی در میں داخل ہو گئی, اور یہ سب اپنے آپ ہر ایک پہلو اپنے آپ میں قابل غور ہے. اور پھر وہ دیوار جیسی تھی ویسی بند ہو گئی. یہ اتفاق نہیں تھا, یہ انتظام تھا. یہ اتفاق نہیں تھا, انتظام تھا. اور انتظام یہ تھا کہ جس در سے مجبور خداؤں کے سامنے سر جھکانے والے آئیں, اس در سے علی کی ماں داخل نہیں ہوگی, صاحب اختیار کی ماں داخل نہیں ہوگی. اور بس بات ختم کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہوں گا, ایک کیفیت اگر محسوس کریں آپ, کسی کی زوجہ ان ایام میں جب اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے, ایسے دن میں گھر سے کہیں چلی جائے تو شوہر کو بہرحال اگر احساس ہونا چاہیے, فکر مند ہونا چاہیے. اللہ جانے کتنا اطمینان تھا ابو طالب کو, اپنے گھر میں سکون سے بیٹھے تھے. اور آج بھی کیفیت سوچیں آپ, یہ حق کا پالنے والا جتنا سکون میں تھا, اہل باطل اتنا ہی پریشان تھے. نہیں آپ تک بات نہیں پہنچی. کبھی کبھی اہل حق کے چہرے کے اطمینان کو دیکھ کے اہل باطل پریشان ہوتے ہیں. جب بے چینی کی کیفیت ہونی چاہیے, پرسکون کیسے نظر آ رہے ہیں, یہ مطمئن کیسے دکھائی دے رہے ہیں. یہ ان کا اطمینان پورے مکے کے کفار کو پریشان کیے ہوئے تھا. اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ صاحب کہ جن کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھی, جو اپنے پاس چابی ہونے پہ فخر کیا کرتے تھے, ہم کلید بردار خانہ کعبہ ہیں, ہمارے گھر ہمارے خانے میں ہمارے افتخار کی باتیں تھیں, اپنی چابیاں آزما رہے تھے. ایک بات کہوں, وہ تالا جو ہمیشہ اس چابی سے کھل جایا کرتا تھا,
آج وہاں چابیاں کام نہیں کر رہی تھی. کوشش پہ کوشش ہے، کوشش پہ کوشش ہے. نہیں، آسان لفظوں کے دو، جس وسیلے سے تالے کھل جایا کرتے تھے آج انہوں نے وسیلہ بننے سے انکار کر دیا. جن وسائل سے تالے کھل جایا کرتے تھے آج ان وسائل نے انکار کر دیا. شاید ان بے زبان چابیوں نے بتا دیا مسئلہ علی کا ہے. ہم میں اتنی جرأت نہیں کہ بغیر اجازت کسی کو آنے دیں. استعمال ہوتی نہیں چابیاں، حداد بھی آ کر کے تھک گیا. بات کیا کیجئے گا آپ؟ یہ سب کے سب پریشان ہو کر کے آخر تھک ہار کے بیٹھے. میں یوں کہوں شاید اس نور کو اس نور کا انتظار تھا کہ جب تک نور نہ آئے گا. نہیں، لفظ بدل دوں، پہلی مرتبہ دیوار کعبہ اس نور کے حصے کی آمد کو محسوس کر کے شک ہوئی تھی. شاید اس نے بھی عہد کیا جب تک دوسرا نور نہ آئے دوبارہ در نہیں بنے گا. کہتے ہیں نور نے نور کی کشش کو محسوس کیا. دوسرا نور جب اس نور سے قریب تر ہوا اور اب جو در بنا پھر سے وہی در بنا. اب تو اس گیٹ سے آنا چاہیے تھا نا، اب تو مسئلہ حل ہو گیا. کہا نہیں، مسئلہ علی کا ہے. شاید میں اپنے آسان لفظوں میں کہہ سکوں، جن راہوں پر پتھروں کے سامنے سر جھکانے والے چلے ہیں اس راہ پر اللہ کا نمائندہ علی نہیں آئے گا. پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا. جہاں عاجز مجبور کے سامنے سر جھکانے والے کھڑے ہوں وہاں قدیر پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانے والے نہیں آتے. اگر اس چیز کو آپ محسوس کر سکیں تو شاید میرا مولا ایک نئی در سے آ کر کے بتا رہا تھا اب تو کم سے کم قدیر معبود کی قدرت کو پہچانو، اس کی بارگاہ میں سر جھکانا سیکھو. جب اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ گے ان سب سے بے نیازی حاصل ہو جائے گی. میں بات ختم کرتا ہوں. مولا کائنات، آپ سارے منظر آپ سامنے ہیں. رسول اسلام آ گئے، آنے کے بعد پھر اس طرح سے در پھر سے بنا اور شہوادی باہر آئیں. ان کی محسوس ہوئی، آنکھیں کھولیں، پہلی زیارت نبی کریم کی ہو گئی اور میں کہوں گی شاید ولایت کو سلسلہ مل گیا. ولایت کو سلسلہ مل گیا. ابھی وہ اللہ ولی تھا، اللہ کا رسول ولی تھا. ابھی وہ ولی چاہیے تھا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے سکے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے سکے. سلسلہ ولایت کا ملا. بھئی اتنی سی بات تو ہم دنیا کو آج تک سمجھاتے چلے آ رہے ہیں. اگر واقعی طور پر ولایت کے سلسلے سے جڑنا ہے تو جس طرح سے مولا خدا کو مانتے ہو ویسے ہی مولا رسول ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی مولا ہے تو اس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. نہیں، قرآن نے کہا نہیں، اس کے بعد وہ مولا ہے جو حالت نماز میں نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتا ہے، وہ مولا ہے. نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتا ہے. اب میں شاید بات پہنچا سکوں. ولایت اسے دی گئی بعد رسول وہ کہ جس نے نماز قائم کی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. میں اتنا کہوں کہ ولایت اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت نماز سے بے نیاز نہیں کرتی، ولایت نماز سے قریب کرتی ہے. ولایت دیکھیں بات یہ نہیں، پھر وہ ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ دو باتیں قرآن نے بیان کی. پہلی بات تو نماز قائم کرتا ہے اور پھر زکوٰۃ دیتا ہے. علی کا کردار ان دونوں کے درمیان دیکھیے. جب نماز قائم کرنے کھڑا ہو جائے گا تو پیر سے تین نکل جائے احساس نہیں ہوگا، اور جب زکوٰۃ دینے پہ آ جائے گا تو اپنی ہی پشت پہ بٹھا کر کے اور گھر گھر پہنچا کر، جیسا کہہ رہے تھے، ہر گھر پہنچا کر کے یہ بتا دے گا دیکھو ولایت کے لیے علی جیسا نمازی ہونا چاہیے، علی جیسا زکوٰۃ دینے والا ہونا چاہیے. میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا، کوئی لاکھ خیرات بانٹ لے پر علی جیسا وہ شفقت و محبت کا جذبہ نہیں پیدا کر سکتا. جس محبت کے ساتھ دیکھیں بانٹ دینا الگ مسئلہ ہے، گھر تک پہنچا دینا الگ مسئلہ ہے، اور علی کی طرح
کسی یتیم کے پہلو میں بیٹھ کر کے اس کے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلانا، یہ علی کا منفرد کردار ہے۔ کسی غریب کے پہلو میں بیٹھ کر کے، امیر ہو کر کے کسی غریب کے پہلو میں بیٹھ کر کے اسے غربت کا احساس نہ ہونے دینا، یہ علی کا منفرد کردار ہے کہ ہاں یہ وہ انداز زکوٰۃ ہے۔ لوگ دے کر کے احسان جتاتے ہیں، پر علی اس کے پہلو میں بیٹھ جائے اسے خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ تاریخ نے کیسے کیسے مناظر پیش کیے ہیں۔ ایک بات ختم کر دی میں نہیں پر کہ واقعی طور پر ہم ولایت کے ماننے والے ہیں، اگر واقعی ہم ولایت علی کے قائل ہیں تو ولایت کا مطلب صرف علی ولی اللہ کہنا نہیں ہے۔ ولایت کا مطلب اگر آپ محسوس کیجئے گا، ختم کر دوں بات کو، ولایت کے مناظر اگر آپ دیکھیں، وہ پہلا منظر تھا علی کی ولایت کا جب کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی۔ نہیں، وہ ولایت تکوینی تھی علی کی، علی آ جائیں دیوار روک نہیں سکتی۔ یہ علی کی ولایت کا اثر ہے، یہ ان کی ولایت کا اثر ہے۔ اگر اشارہ ہو جائے سورج پلٹ جائے گا، یہ ان کی ولایت کا اثر ہے۔ اگر ذرات اٹھا لیں وہ جیسا چاہے ویسا تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر یہ شیر قالین کو اشارہ کر دیں تبدیل ہو جائیں گے۔ ان کی ولایت کا اثر ہے، یہ ان کی ولایت کے اثرات ہیں۔ جس کو جو کہہ دیں اسے وہ کرنا پڑتا ہے، پر حیف ہے، حیف ہے، صد حیف ہے، ہر مخلوق علی کی ولایت کی اتنی تابع ہے، علی جو کہے مان لیتی ہے۔ یہ اشرف خلق انسان نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، علی کی ولایت کو کہتا تو ہے پر مانتا کچھ بھی نہیں ہے۔ علی کی ولایت کے بارے میں کہتا تو ہے پر مانتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش ان ذروں سے سیکھو جو بے جان ہے پر علی کو پہچانتے ہیں۔ یہ قالین پہ بنے ہوئے شعر سے سیکھو جو بے جان ہے پر ولایت کے اثر کو پہچانتا ہے۔ اور کیا یہ ولایت کے اثرات ہیں جو ہر شے قبول کر لیتی ہے، پر اللہ جانے اس اشرف خلق انسان کو کیا ہو گیا ہے۔ آخری فقرہ کہہ دوں، شاید قدرت نے اسے اختیار دے دیا اسی لیے مغرور ہو گیا، اسی لیے مغرور ہو گیا، پر وہ کریم تھا، شان کریمی دکھا رہا ہے، ورنہ وہ کسی غرور برداشت نہیں کرتا۔ عزیزو، سچائی یہ ہے کہ ولایت علی یعنی وہ ہمارے مولا ہیں۔ کس معنی میں؟ اولا بالتصرف کے معنی میں ہوتا ہے۔ اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہیں اس کے بعد چون چرا کی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ بھئی غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلامی کہتے کسے ہیں؟ لفظ مولا غلام کے اندر ہے کیا فرق؟ یہ بات ہے نا، مولا جو کہہ دے ختم، غلام کو اختیار نہیں ہے کہ ہم نہیں ایسے نہیں ویسے کر لیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم ولایت کو اس معنی میں مانیں اور ہم سب واقعی مولا کو اس معنی میں تسلیم کریں تو یقین جانیے میرے مولا نے جو اصول بتائے ہیں سماج میں جینے کے، اسے خالی قبول کر لیجئے، پورا معاشرہ ولایتی معاشرہ ہو جائے گا، مولائی سماج بن جائے گا، جہاں کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی پریشان حال نور نہیں آئے گا، کوئی بے یار و مددگار نہیں دکھائی دے گا، کوئی جاہل نور نہیں آئے گا۔ ایک ایسا انسانی معاشرہ بن کر کے دنیا کے سامنے آئے گا جیسا سماج میرا مولا علی بنانا چاہتا تھا۔ بارگاہ رب میں دعا کی پروردگار ہم سب کو ولایت مولا کائنات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں حقیقی اور واقعی معنی میں مولا علی کی ولایت قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے میرے مالک، تجھے واسطہ ہے آج کی شب کا، اس جشن کا، اس تقریب کا، اس مولود کعبہ کی عظمت کا۔ اے میرے کریم پروردگار، ہم یقیناً عاصی و گنہگار بندے ہیں، مگر تیرا رحم، تیرا کرم ہماری گناہوں سے کہیں بہت بڑا ہے۔ مالک، اپنے رحم و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، جس طرح سے بھی، جن کیفیت سے بھی، جن جن لوگوں نے جو بھی خدمت اس جشن کے حوالے سے کی ہے، ان سب کی خدمت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے ہیں، ان سب کی جان، مال، عفت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے کریم معبود، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو آپس میں مل جل کر کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، ہمیں جو لوگ بیمار آزار ہوں سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ اے میرے مالک، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں ان پہ اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اے میرے معبود، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا
تمام عاشقان علی کو روضہ علی کی زیارت نصیب فرما، ہمیں مولا حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ اے میرے کریم، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ اے میرے معبود، بہت سے ایسے مومنین جو سال گزشتہ اس جشن میں تھے اس سال نہیں ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا، تیری بارگاہ میں خالص دعا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو نور علم و نور معرفت اہل بیت اطہار سے منور فرما۔ مالک، تا دم آخر ہمیں عاشق اہل بیت بنے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار، ہمیں عملی طور پر کردار اہل بیت اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے کریم معبود، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت کا ائمہ بقی کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ عظمت اہل بیت اطہار کا فرزند زہرا منتقم خون حسین امام یاسر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب امام کے خادموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر کے تمام مرحوم مومنات کا روا کو اصال فرما۔